اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کے آئے، جس کا عنوان اسلام ہے، جس کے تمام تر ضابطے عدل پر، انصاف پر، مساوات پر، اعتدال پر مشتمل ہے۔ اسلام کے تمام پر ضابطے، حقوق کی رعایت، فرائض، ذمہ داریاں، یہ سب عدل پر، انصاف پر، اعتدال پر مشتمل ہے۔ اگر اسلام کی روشنی کسی ضابطے سے، کسی قانون سے نکال دی جائے تو اس میں اعتدال نہیں رہتا، وہ انتہا پسندی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں انصاف نہیں رہتا، اس میں ظلم کا اندھیرا آ جاتا ہے، زیادتی آ جاتی ہے۔ ایک اسلام ہی ایسا دستور زندگی ہے جس میں کسی کے حقوق پامال نہیں ہوتے۔ باقی دنیا میں انسانوں کے بنائے جتنے ضابطے ہیں، ایک کے حقوق کی ادائیگی ہے، دوسروں پہ ظلم ہے۔ بظاہر نقشہ ہے عدل کا، لیکن حقیقت میں وہ انتہا پسندی کی جگہ ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسی زندگی ہے جس میں باپ کے بھی حقوق ہیں، ماں کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، شوہر کے بھی حقوق ہیں، بیٹے کے بھی حقوق ہیں، اور ہر ایک کا دائرہ کار ایسا خوبصورت ہے جس سے دوسروں کے حقوق متاثر نہیں ہوتے۔ زندگی کا ایک سفر ہے میاں بیوی کا، اس میں زندگی کے کچھ مراحل ایسے آ ہی جاتے ہیں جہاں رنجش، کشیدگی اس گھر کی زندگی میں کہیں سے آ ہی جاتی ہے۔ رنجش پیدا ہو گئی، کشیدگی آ گئی۔ یہ گھر کی زندگی سارے تمدن کی بنیاد ہے۔ اگر یہاں ظلم شروع ہو گیا تو پھر معاشرے کو ظلم سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں ناانصافی شروع ہو گئی تو معاشرے کو ناانصافی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ گھر کی زندگی میں جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر معاشرے کو، سوسائٹی کو جھگڑوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ گھر بگاڑ ہے سارے معاشرے کے بگاڑ کا۔ گھر سنورا، سوسائٹی سنوری، گھروں سے انصاف نکلے تو پھر معاشرے میں انصاف زندہ ہوتا ہے۔ گھر کی زندگی سارے معاشرے کی پہلی اکائی ہے۔ یہاں میاں بیوی کی زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے۔ بیوی کے بھی حقوق ہیں، شوہر کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام سے پہلے اس صنف نازک پہ بہت ظلم ڈھایا جاتا تھا، اس کے حقوق پامال کیے جاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو حکم دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بھی حقوق ایسی ہی ہیں جیسے ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں۔ جو ایک مرد کو انسانیت کی بنیاد پر حقوق حاصل ہیں، ایسے یہ حقوق ایک عورت کو بھی حاصل ہے۔ دائرہ کار الگ الگ ہے لیکن حقوق میں مساوات ہے۔ دونوں کی عزت، آبرو، جان، مال بہت قیمتی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو گھر کی زندگی میں، یہ گھر کی زندگی، حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر کی زندگی دنیا کی جنت ہے اگر میاں بیوی ایک ہیں اور نیک ہیں۔ گھر کی زندگی دنیا کی جنت ہے اگر میاں بیوی ایک ہیں اور نیک ہیں۔ نیک وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے بیوی کا حق بھی پامال نہ کرے، اپنے مولا کا حق بھی پامال نہ کرے۔ وہی عورت انصاف پہ کھڑی ہو سکتی ہے
جو اللہ کا حق بھی ضائع نہ کرے، اپنے شوہر کا حق بھی پامال نہ کرے۔ تو دنیا کا یہ گھر جنت ہے اگر میاں بیوی ایک ہیں اور نیک ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر یہ گھر کی زندگی سے انصاف اٹھنے لگے اور اسے صحیح طور پہ صحیح اصول پر اس ناانصافی کو ختم نہ کیا جائے تو یہ دونوں کے لیے گھر جہنم بنتا ہے، بلکہ بس اوقات یہ گھر کی بے اصولی اور یہ گھر کی ناانصافی خاندانوں میں، قبیلوں میں، نسلوں میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظلم کا آغاز گھر میں ہوا، ناانصافی گھر سے شروع ہوئی اور صحیح اصول کی بنیاد پر اسے حل نہیں کیا گیا تو معاملہ عدالتوں تک پہنچا، عزتوں سے کھیلا گیا اور نکلتے نکلتے یہ خاندانوں میں، قبیلوں میں عداوتوں کا، نفرتوں کا، قتل و غارت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو چونکہ یہ گھر کی زندگی پورے معاشرے تمدن کی بنیاد ہے، میاں بیوی کی زندگی سارے معاشرے کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، تو دونوں کو اپنے دائرہ میں رکھ کر تلقین کی اسلام نے، تم اس کا حق ادا کرو، تم اس کا حق ادا کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں سے کہا تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، اور میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ وَلَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں سے کہا تم مردوں کا لباس، اور مردوں سے کہا عورتیں تمہارا لباس۔ لباس میں خوبی ہوتی ہے، وہ آدمی کا حسن نکھار دیتی ہے، خوشنما، اچھا لگتا ہے لباس میں۔ تو عورت کی زندگی ایسی پاک دامنی کی ہو کہ اپنے شوہر کی عزت کو بڑھا دے، اور مرد وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کی عزت کو بڑھا دے۔ پھر لباس میں ایک ہے کہ جسم پہ جتنے کمیاں کمزوریاں ہیں لباس اسے چھپا دیتا ہے۔ عورت وہ عورت ہے جو اپنے مرد کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، اور مرد وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ اسلام کی زندگی کا سبق تو یہ ہے، لیکن ہمارے ہاں روشن خیالی کی دوڑ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بدقسمتی ہمارے ہاں روشن خیالی کی دوڑ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہر نئے دن ایک نئے حقوق کے اور نئے ضابطے اور نئے قوانین بن رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، مغرب کو دیکھ کر جب یہ ضابطے بنیں گے تو ظلم اور بڑھے گا، ناانصافی اور بڑھے گی۔ بتائیے، مغرب کے اندر عورت کی مظلومیت ختم ہو گئی؟ جنہیں دیکھ کر ہم ضابطے تر ضابطے بنائے جا رہے ہیں، آوارگی نہیں ختم کریں گے، فحاشی نہیں ختم کریں گے، عریانی نہیں ختم کریں گے، مرد عورت کا اسلام کا بتایا وہ دائرہ کار تقسیم نہیں کریں گے، مغرب کے طرز پہ عریانی کو بڑھائیں گے، ضابطے بھی انہی کے بنائیں گے، تو پھر تو میرے عزیزو عورت کی مظلومیت نہیں ختم ہو سکتی۔ عورت کی مظلومیت کو ختم کیا ہے تو محمد الرسول اللہ۔
حقوق دیے ہیں، تحفظ ملا ہے اسلام کے دامن میں. اس عورت کو تحفظ ملا ہے، حقوق ملے ہیں، گھر بنا ہے، سنورا ہے اسلام کے سائے میں، اور گھر کی چار دیواری سے اسلام کے ضابطے کو نکالا تو میرے عزیزوں گھر جہنم بن جائیں گے اور بنتے چلے جا رہے ہیں. پتہ نہیں اس قوم کو کس رخ پہ ہمارے بدعمالیوں سے یہ طبقہ ڈالنا چاہ رہا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. فرمایا اگر اس زندگی کے اس سفر میں اگر رنجش پیدا بھی ہو جائے أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا، میاں بیوی خود ہی کسی نہ کسی حق پہ سے دستبردار ہو کر آپس میں صلح کر لے، گھر کی بات باہر نہ نکلے. اس لیے کہ جب چراہوں پر، عدالتوں پر، سڑکوں پہ باتیں جاتی ہیں تو ماں باپ کی عزتیں، بہن بھائیوں کی عزتیں، خاندانوں کی عزتیں سر بازار رسوا ہو جایا کرتی ہیں. سر بازار عدالتوں میں رسوا ہو جایا کرتی ہیں. اگر رنجش ہو بھی گئی ان یصلح بین، خود ہی آپس میں بیٹھ جائے، صلح کر لے. اور حکم دیا مرد سے کہا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تو ساری کمیوں، مرد ہے تو اس کی ساری کمزوریوں کے باوجود بھی تو اسے اپنے ساتھ برداشت کرتا ہے اور اچھا سلوک کرتا ہے، تو یہ خیال رکھنا یہ تیرا حسن سلوک ہماری نظروں میں ہے. سبحان اللہ. یہ یاد رکھنا کہ تمہارا یہ حسن سلوک ہماری نظروں میں ہے، اور پھر ہم اپنے شائن شان دیا کرتے ہیں. ہم وہ دیں گے، وہ عطا کریں گے کہ تیرے تصور میں بھی نہیں ہوگا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور معاملہ اگر گھر میں سلجھ نہیں رہا، عورت کی طرف سے زیادتی ہے یا مرد کی طرف سے تشدد ہے اور وہ باز نہیں آ رہا، فرمایا پھر بھی ایک قدم آگے بڑھا لو، خاندان تک بات لے کے جاؤ، سڑکوں پہ اور بازاروں میں چوراہوں تک بات پھر بھی نہ لے کے جاؤ. خاندان کے کوئی صاحب بصیرت شخص ہو، سمجھدار آدمی ہو، ایک ادھر سے مقرر ہو، ایک ادھر سے مقرر ہو. اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہیں، ارادے ٹھیک ہیں، گھر بسانا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا. اور اگر اسلام کی روشنی کے بغیر ضابطے، قوانین، پالیسیاں بننے لگ جائیں گی تو آگ اور بھڑکے گی. آگ اور بتائیے کسی مرد کو گھر سے 2 دن کے لیے نکال دیا جائے، پھر اس گھر میں وہ گھر میں مرد بن کے رہے گا. کیسے ناعقمت اندیش ہیں، کیسے بے بصیرت ہیں، کیسے اگلے درجے کے اندھے لوگ ہیں. لیکن سچ ہے میرے عزیزو، جب گناہوں کی زندگی، فحاشی اور اجانے کی زندگی کو یہ رواج دیتے ہیں تو ان کے عقلوں پہ ظلمت کے پردے چھا جاتے ہیں. عقلوں پہ ظلمت کے پردے چھا جاتے ہیں. یہ تو نفرتوں کی آگ بھڑکا رہے ہیں. قوم کو سبق پڑھاتے اعتدال اعتدال اعتدال، اور خود انتہا پسندی پر، خود ضابطے قوانین پاس کراتے انتہا پسندی پر. جہاں اسلام کی روشنی کسی ضابطے سے نکلے گی اس میں ظلم ہوگا، انتہا پسندی ہوگی. اسلام کے پاس سبق ہے اعتدال کا، برابری کا، مساوات کا، انصاف کا. اگر اس کا دامن چھوٹا تو پھر ظلم کے قوانین بن رہے ہیں. یہ ناانصافی کے ضابطے بن رہے ہیں. اس سے حقوق نہیں ملا کرتے. حقوق قوم کے اندر زندہ ہوتے ہیں، فرائض کی فکر ہوتی ہے جب قوم کو میرے نبی کے شریعت کے مطابق اس کی تربیت ہو. ادھر تو آوارگی بڑھائے، بے حیائی اور فحاشی بڑھائے، لقمہ حرام کی شکلیں بڑھائے، قوم کو بےہودگی کی طرف لے کے جائے، اور پھر امید رکھے کہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کر سکے. یہ ناممکن ہے. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا اسی انداز سے بے آوارہ ہو چکی تھی.
لیکن جب آپ نے اس انسانیت کو سنوارنا چاہا، اس کی سوسائٹی کو بنانا چاہا، اس کے گھروں کو آباد کرنا چاہا، تو آغاز کہاں سے کیا؟ سبق کیا پڑھایا؟ آغاز کہاں سے کیا؟ سبق کہاں سے پڑھایا؟ یہ انسان کو سنوارو، انسان کو سنوارو، میرے نبی کی شریعت کی سانچے میں اسے ڈھالو، پھر دیکھو تمہارے قانون کی رسائی ہو یا نہ ہو، کسی انسان کی نظریں پہنچے یا نہ پہنچے، یہ پھر بھی خلوتوں میں تنہائیوں میں اپنے بیوی کی حق تلفی نہیں کرے گا، پھر بھی حق تلفی نہیں کرے گا۔ لیکن ظالموں کے ہاتھوں سے اگر قوانین اور ظالمانہ قوانین بنتے چلے گئے تو یہاں تو گھر اجڑتے ہی چلے جائیں گے، نسلیں برباد ہونا شروع ہوں گی، اور یہ قتل و غارت خاندانوں تک پھیل جائے گی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، قرآن نے یہ 3-4 آیتیں اسی موضوع پہ بھیجی ہیں کہ اگر گھر کی زندگی میں کہیں رنجش آ گئی، آپس میں بد اعتمادی شروع ہو گئی، آپس میں کوئی رائے میں اختلاف ہو گیا، اب میاں بیوی کو اسلام نے سبق دیا ہے، تم برداشت کر لو، تم صبر کر لو، تم اپنے حق سے بس دستبردار ہو جاؤ، تم اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، جدائی ہی ہے، تو فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، مرد سے کہا اچھی طریقے سے رکھو، نہیں رکھ سکتے لیکن اگر چھوڑنا بھی ہے تو دشمنی کے جذبات، نفرتوں کے جذبات نہیں، ایسے اچھے انداز سے کہ نفرتوں کی بو اور عداوت کے سلسلے پھر بھی شروع نہ ہوں، اچھے انداز سے اسے رخصت کر دو، وہ بھی طریقہ بتایا ہے، لیکن نفرتوں کی آگ نہ بھڑکنے پائے، عداوتوں کا سلسلہ شروع نہ ہو، کیونکہ یہ گھر تک پھر نہیں رہتا، یہ پھر خاندانوں تک، قبیلوں تک سلسلہ جا نکلتا ہے۔ تو گھر کی زندگی، عورت کو اگر تحفظ ملا ہے، حقوق ملے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کی بدولت ملی ہے۔ ہم چاہیں کہ شریعت کا نام لیں گے تو مغرب ناراض ہو جائے گا، یورپ ناراض ہو جائے گا، دنیا میں ہم تنہا ہو جائیں گے، اور انہیں خوش کرنے کے لیے ضابطے بنائیں تو میرے عزیزوں پھر یہ امت مسلمہ کے ساتھ بڑا ظلم ہے، یہ مسلمان قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، یہ انتہائی درجے کا ظالمانہ ضابطے ہیں۔ پھر محمد رسول اللہ کی شریعت ایک ایسی ہے جس سے مرد کی بھی، عورت کی بھی، باپ کی بھی، بیٹے کی بھی، سب کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اور آج بھی اس دنیا میں جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق صحیح طور پہ تربیت نصیب ہے، اگر گھروں میں سکون ہے تو انہی کے گھروں کے اندر ہے، انہی کے گھروں میں سکون ہے، ورنہ جو مخلوق ہمیں اسکرینوں پہ نظر آتی ہے ان میں سے کتنوں تو نہ جانے کتنے مردوں کو چھوڑ رکھا ہے، اور آنے والے مردوں نے نہ جانے کتنی عورتوں کو چھوڑ رکھا ہے، وہاں تو حال یہی ہے۔ لیکن گھر کی آبادی، گھروں میں جنت کا ماحول، محبت کا ماحول، وہ ضابطوں سے نہیں آیا کرتا، قوانین سے نہیں آیا کرتا، وہ میرے نبی کی شریعت کے مطابق تربیت سے آیا کرتا ہے۔ اگر یہ قوم کے ذرائع ابلاغ اس قوم کے ساتھ بھلا کرنا چاہے اور میری نبی کی شریعت کے مطابق اگر ان کی تربیت شروع ہو جائے اور انہیں یہ احساس پیدا ہو کہ اسلام نے مرد پر عورت کے لیے کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں اور عورتوں کے اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں اور عورتوں پر مردوں کے کیا حقوق ہیں، اس کے بدولت گھر کی زندگی سنورتی ہے۔ ہمارے ہاں دارالفتاء میں تو یہ بدقسمتی ہے ہی کہ کثرت سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ طلاق اور خلا کا۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا عدالتوں کا کیا حال ہے، کہنے لگے 99% اگر فیصلے آتے ہیں تو طلاق اور خلا ہی کی آتے ہیں۔ یہ ترقی پذیر دنیا ہے یا پستی اور ذلت کی طرف آج انسانیت جا رہی ہے؟ پستی اور ذلت کی طرف انسانیت جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، ایک نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس سے گھروں میں محبتیں رواج پاتی ہیں، جس سے
معاشرے اور سوسائٹی میں اتفاق کے پھول کھلا کرتے ہیں. اگر اس سے ہم دستبردار ہونے کے جاتے ہوئے ہم چاہیں کہ انسانیت کو حقوق ملے تو انسانیت کے حقوق دنیا کے اور کسی دامن میں نہیں مل سکتے. اللہ رب العزت ہمیں ایمانی اسلامی زندگی اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی صحیح فکر نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.